السلام علیکم۔ فیل لائف وتھ خوشی میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے سیر کو سوا سیر۔ کسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ وہ اپنی زمین پر آلو کاشت کرتا اور انہیں بیل گاڑی میں رکھ کر قریبی قصبے میں بیچنے کے لیے جاتا۔ اس طرح وہ اپنے کنبے کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن کسان اپنی بیل گاڑی لے کر قصبے کی طرف جا رہا تھا کہ ایک شخص نے راستے میں اسے روک لیا۔ بڑے میاں، آلو کی ریڑھی کے کیا لوگے؟ کیا پوری ریڑھی خریدو گے؟ کسان نے پوچھا۔ ہاں بڑے میاں، پوری ریڑھی کی قیمت ہی بتا دو، اجنبی نے جواب دیا۔ پوری ریڑھی کی قیمت 5,000 روپے ہے۔ کسان نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ اس کا خیال تھا کہ خریدار کچھ روپے کم کروائے گا تو وہ 4,000 روپے میں پوری ریڑھی بیچ دے گا، لیکن خریدار فوراً مان گیا۔ اس نے کسان سے درخواست کی کہ کچھ فاصلے پر اس کا گھر ہے، وہ یہ آلو وہاں چھوڑ آئے۔ کسان نے اس سے گھر کا پتہ لیا، وہاں پہنچا اور سارے آلو اتار کر صحن میں ڈھیر کر دیے۔ پیسے لے کر جب کسان اپنی بیل گاڑی کے ہمراہ گھر سے نکلنے لگا تو اس شخص نے کسان کو روک لیا۔ بڑے میاں، آپ یہ گاڑی لے کر نہیں جا سکتے۔ اس پر کسان نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں بھائی، میں اپنی گاڑی کیوں نہیں لے جا سکتا؟ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہمارے درمیان پوری ریڑھی کا سودا ہوا تھا، خریدار نے کہا۔ کسان بولا، پوری ریڑھی سے مراد سارے آلو تھے، ریڑھی نہیں۔ جو بھی مطلب تھا، اب ان الفاظ اور سودے کے مطابق میں نہ صرف آلو ہوں بلکہ آپ کی بیل گاڑی کا بھی مالک ہوں۔ آپ کو جانا ہے تو جائیں، لیکن اپنی بیل گاڑی یہیں چھوڑ کر جائیں۔ خریدار کی یہ بات سن کر غریب کسان نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، معافی مانگی، اپنی غربت پر ترس کھانے کو کہا، لیکن اس شخص نے اپنے ملازموں سے کہہ کر کسان کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ وہ غریب روتا پیٹتا گھر پہنچا اور اپنے بیٹے کو تمام ماجرا بتایا۔ دونوں باپ بیٹا بہت پریشان ہوئے۔ کافی سوچ بچار کے بعد کسان کے چھوٹے بیٹے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے والد کو تسلی دی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اپنی بیل گاڑی اس شخص سے چھڑوا کر لاؤں گا۔ چھوٹا بیٹا 2 دن مسلسل اپنے ہمسایوں کی گدھا گاڑی پر آلو بیچنے قصبے میں جاتا رہا، لیکن وہ شخص اسے نہ ملا۔ آخر ایک دن اس کی مراد بر آئی۔ رستے میں وہی شخص کھڑا تھا۔ ایک نوجوان لڑکے کو آلو بیچتے دیکھ کر وہ زیر لب بڑبڑایا، ایک اور بے وقوف دیہاتی میرا شکار بننے کے لیے آ رہا ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے لڑکے کو روکا۔ جی فرمائیے، لڑکے نے ادب سے پوچھا۔ آلو خریدنا چاہتا ہوں، خریدار نے مسکرا کر کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، شوق سے خریدیں، میں بھی جلد از جلد انہیں بیچنا چاہتا ہوں، تو بتائیں 2 کلو، 5 کلو یا اس سے زیادہ؟ دراصل میں بھی جلدی میں ہوں، لڑکے نے ہنس کر جواب دیا۔ ارے بچے، تھوڑا سا صبر کرو، میں تو پوری گدھا گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا لوگے؟ خریدار مکاری سے مسکرایا اور بولا، آلوؤں کی قیمت 2 مٹھیاں لوں گا۔ خریدار کے گول مول جواب کے سوال کے جواب میں کسان کے بیٹے نے بھی گول مول جواب دیا۔ منظور ہے۔ خریدار نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر سودا طے کر لیا۔ لڑکے کو ساتھ لیے وہ گاڑی دوڑاتا ہوا گھر جا پہنچا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ 100 روپے کے نوٹوں کی 2 مٹھیاں بھر کے دے دوں گا اور اس لڑکے کی ریڑھی پر بھی قبضہ کر لوں گا۔ کسان کے بیٹے نے صحن میں آلو اتارے اور معاوضہ طلب کیا۔ خریدار نے جھٹ نوٹوں سے بھری ہوئی مٹھیاں اس کے سامنے کر دی۔ لڑکے نے مضبوطی سے اس کی مٹھیاں پکڑ لی۔ بھائی پیسے لو، میرے ہاتھ تو چھوڑو۔ خریدار نے اس سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ چچا جان، اپنا طے شدہ معاوضہ لے رہا ہوں۔ ہمارا سودا روپے کی 2 بھری ہوئی مٹھیاں طے ہوا تھا، لہٰذا اب میں کلہاڑی سے آپ کی دونوں مٹھیاں بھی کاٹ کر لے جاؤں گا۔ لڑکے نے گدھا گاڑی پر رکھی کلہاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ تم یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ خریدار کا رنگ فق ہو گیا۔ ظلم؟ میں تو طے کیا ہوا سودا پورا کر رہا ہوں، لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ خریدار کو اندازہ ہو چکا تھا کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ اس نے لڑکے سے منت بھرے لہجے میں کہا، تم جو کہو گے میں تمہیں دوں گا، لیکن میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، مجھے عمر بھر کے لیے معذور مت کرو۔
چند دن پہلے میرا باپ بھی آپ کی منت سماجت کر رہا تھا، آپ کے سامنے گر گڑا رہا تھا کہ میری روزی روٹی کا ذریعہ میری بیل گاڑی نہ چھینو، لیکن آپ نے اپنے ملازموں سے دھکے دے کر اسے نکلوا دیا۔ اب میں کس طرح اپنی زبان سے پھر جاؤں؟ لڑکے نے چڑھ کر جواب دیا، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں تمہیں بیل گاڑی کے علاوہ 10,000 روپے دوں گا، اب تو میرے ہاتھ چھوڑ دو۔ ہاں چچا جان، اب آئے ہو نا سیدھے راستے پر، یہ کہہ کر لڑکے نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ کچھ دیر بعد کسان کا بیٹا اپنے ہمسائے کی گدھا گاڑی کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی بیل گاڑی بھی لے کر جا رہا تھا، نہ صرف یہ بلکہ آلوؤں کی پوری قیمت بھی۔ تو دیکھا آپ نے، بے ایمانی کے انجام کا نتیجہ۔ کسی کے ساتھ بھی برائی کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اگر سامنے والے نے وہی سب ہمارے ساتھ کیا تو ہم پر کیا گزرے گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اور خوش رہیے خوشی کے ساتھ۔